السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میرا نام شہریار اسلم ہے اور آج جو ہے وہ ہم ڈرگ ڈپینڈنسی کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے. جیسے کہ میرے پریویس کلپ میں آپ لوگوں نے ڈرگ ڈپینڈنسی کی مختلف سٹیجز جو تھیں اس پہ ہم نے بریفلی ڈسکس کیا تھا. تو آج ہم جو ڈرگز کی جو کرونک سٹیج ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. تو میرے ساتھ محترم ڈاکٹر طلعت صاحب تشریف رکھتے ہیں اور جو بیسیکلی ایڈکشن ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ ہیں. تو یہ ڈرگز اور الکوہل کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. تو بیسیکلی ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. تو جس طرح کہ ہم آج کرونک ڈیزیز پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے ہے کہ ورک اینڈ منی پرابلمس بگن. جس طرح کہ کوئی بھی ڈرگ آف چوائس ہے، سپوز کینیبس ہے، ہیروئن ہے، سلیپنگ ٹیبلٹس ہے، الکوہل ہے، افیم ہے، کوئی بھی ایسی ڈرگ ہے، کوکین وغیرہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں ورک اینڈ مینی پرابلمس جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ جس طرح پرفارمنس لیول بہت حد تک متاثر ہوتا ہے اور جو پیشنٹ کے وہ پیسے بہت تیزی سے جو ہے نا خرچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈرگز بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہیں. تو ظاہر انہیں پرچیز کرنے کے لیے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر قارون کا خزانہ بھی ہونا تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. خاص طور پہ کوکین کے کیس میں نا یہ اکثر کہا جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے. تو یہ منی پرابلم جو ہے نا وہ ایڈکٹ کی لائف میں بہت تیزی سے اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ ہے فزیکل ڈیٹریشن اینڈ اوور ڈوز پرابلمس. تو یہ ہے کہ فزیکل ہارمز وغیرہ اور النس کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ڈیو ٹو ایکسٹریم اوور ڈوز. کیونکہ نشے کے مریض کی سب سے بنیادی پہچان یہ ہے کہ اسے اپنی اماؤنٹ پہ بالکل کنٹرول نہیں آتا. مطلب صبح، دوپہر، شام، سہ پیر، رات کو سوتے وقت، پھر رات کو جب آنکھ کھلی پھر یعنی ڈوز پہ ڈوز اس کی اتنی ہیوی چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ خود سے مینیج بالکل نہیں کر سکتا. تو کرونک میں یہ پرابلمس آتی ہیں. تیسری پوائنٹ ہے ایفرٹس ٹو کوئٹ ا ڈرگ یوزلی فیل. جب پیشنٹ جو ہے وہ خود سے ڈرگ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے نا تو اس میں اسے مکمل طور پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ خود سے اپنی نہ ڈوز کو مینیج کر سکتا ہے نہ شفٹ کر سکتا ہے ٹو لیسر پوٹینشیل ڈرگ. یعنی ڈرگ ڈپینڈنسی اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اتنی کرونک ہو جاتی ہے کہ وہ خود سے ان چیزوں پہ بالکل بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. ففتھ ایسپیکٹ ہے فیملی اینڈ فرینڈس اوائڈنس. تو کیونکہ یہ سوشیوسمیٹک جو ہے وہ ڈیزیز ہے تو اس میں فرینڈز اور فیملیز اور باقی ساری چیزیں جو اس کی سراؤنڈنگز ہیں پیشنٹ کی وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوتی ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو یوز کرنے والا ہے، جو مطلب ایڈکٹ ہے، آخر میں وہ اور ہز ڈرگ آف چوائس یہ دو چیزیں رہ جاتی ہیں. پیشنٹ کا گھر بک جاتا ہے اور اس کے عزیز رشتے دار اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وائف اس کو چھوڑ دیتی ہیں، بچوں سے وہ بہت دور ہو جاتا ہے، پیسے اس کے پاس ختم ہو جاتے ہیں. یہ ساری پرابلمس جو ہے نا کرونک جو ہے فیز میں انٹر ہو جاتی ہیں. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے فریکوینسی اینڈ لینتھ آف بنجز انکریز. مطلب یہ ہے کہ ڈوز پہ ڈوز جب اس کی ہو رہی ہے تو وہ زبردستی جو ہے نا وہ نشے کی انٹیک ٹھونس رہا ہے اپنے اندر. کبھی اس کو فزیولوجیکل یا بایولوجیکل کریونگ ہوتی ہے یا سائیکولوجیکل کریونگ ہوتی ہے، کبھی اس کو فزیکل وڈرال سمٹمز تھوڑے سے فیس کرنے پڑتے ہیں. یعنی ڈوز اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اسے خود پتہ نہیں لگتا کہ میری ڈوز کتنی ہو گئی ہے. وہ زبردستی اندر جو ہے انٹیک جو ہے نا وہ نشے کی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے انٹینس پیرانویا اینڈ ہیلوسینیشنز. تو پیشنٹ کی لائف میں یہ ہوتا ہے کہ ہیلوسینیشنز، ڈیلیوژنز، ڈیلیریم اور اس طرح کی پرابلمس، جو ایکسٹریم پیرانویا جو ہے وہ بہت زیادہ وہم اور وسوسے سے، کیونکہ بیسیکلی اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو پیشنٹ کا جو برین ہے وہ سکڑ جاتا ہے، شرنک ہوتا ہے، اور جو برین کے ساتھ ساتھ جو پانی کا لیول ہے وہ بہت زیادہ حد تک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہیلوسینیشنز کی پرابلم ہوتی ہے. خاص طور پہ کینیبس کے کیس میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. پیشنٹس کو مختلف قسم کی ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں، ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جس کا حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، وجود ہی نہیں ہوتا. یہ بیسیکلی ہیلوسینیشن میں اور ڈیلیوژن میں یہ پرابلمس آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈسٹارٹیڈ اینڈ امپیئرڈ تھنکنگ. جس طرح اردو میں ویسے کہہ سکتے ہیں بکھری ہوئی سوچ. مطلب ایک سوچ متوازن نہیں ہے، متقابل نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسری سوچ آ رہی ہے، دونوں میں کلیش چل رہا ہے. مریض کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا سوچنی ہے اور تھاٹس اور ٹیکنیک جو ہے وہ کیسے اڈاپٹ کرنی ہے، کس طرح سے اپنی سوچوں پہ عبور حاصل کرنا ہے، کنٹرول حاصل کرنا ہے، مانیٹر کیسے کرنا ہے. تھنکنگ پیٹرن انتہائی ڈسٹارٹیڈ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے مورل ڈیگریڈیشن. مورل ڈیگریڈیشن یعنی اخلاقی گراوٹ.
ٹھیک ہے، یا اخلاقی اقدار کا انحصار. تو اس میں یہ ہے کہ مختلف قسم کی مسٹیکس پیشنٹ کرتا ہے. مثلا فرض کریں کوئی تھیفٹ کیسز ہو سکتے ہیں، رابری کیسز ہو سکتے ہیں، اسی طرح کی کوئی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں جو ہے نا وہ بیماری کی وجہ سے پیشنٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. مثلا سپوز اپنا موبائل فون بیچ دے گا، کسی کا موبائل فون لے کے مارکیٹ میں فروخت کر دے گا، اس طرح کی پرابلمز آ سکتی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے لاس آف فیملی. پیشنٹ کی فیملی بار بار اس سے ٹریٹمنٹ دے کے نہ تھک جاتی ہے اور وہ اکثر یہ مطلب سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں تو یہ بندہ تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. لیکن میں آپ کو ایک بڑی امید افزا بات بتاؤں، یہ ڈیزیز کسی بھی سٹیج پہ جو ہے نا وہ کیوریبل ہے، اور مطلب کیوریبل سے مراد مینیجیبل ہے. اس کا کمپلیٹ کیور تو کیونکہ ہے ہی نہیں، لیکن یہ مینیج ہو سکتی ہے، کسی بھی سٹیج پہ ہم اسے مینیج کر سکتے ہیں. تو مطلب ہم اس کے آگے میں فردر بھی بات کروں گا. اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے فائنینشیل رون. مطلب پیسوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اکثر لوگوں کی گاڑیاں، گھر وغیرہ بک جاتے ہیں ڈرگ ڈپینڈنسی کی وجہ سے، کیونکہ پیشنٹ صرف ایک ہی بات سوچتا ہوتا ہے کہ میں نے نشہ کرنا ہے اور بس کرنا ہے. اس کے علاوہ اس کے ذہن میں اور کوئی بات ہی نہیں آ رہی ہوتی. وہ اتنا زیادہ اس چیز پہ چکر میں ویشس سرکل میں اتنا زیادہ پھنس جاتا ہے کہ اس کو کوئی اور تھنکنگ جو ہے وہ آتی نہیں ہے. بس اسے ایک ہی سوچ بار بار آتی ہے کہ میرے پاس ختم ہو گئی ہے، میں نے اور پرچیز کرنی ہے، میرے پاس ختم ہو گئی ہے، میں اور لے آؤں. یہ پرچیز کرنے کے چکر میں بندہ پھنسا رہتا ہے، اسی چکر میں اس کی چیزیں ساری بکنی شروع ہو جاتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے بیزار بیہیویئر، جسے ہم اردو میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آوازار سا رہتا ہے. طبیعت میں کوئی خوشحالی کی علامت نہیں ہوتی، لوگوں سے آوازار ہوتا ہے، لوگ اس سے آوازار ہونا شروع ہوتے ہیں، معاشرے والے اس سے تنگ آ جاتے ہیں، معاشرے میں دھتکارا جانے لگتا ہے، معاشرے میں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جانا ہے، معاشرے کا ناسور بن جاتا ہے، معاشرے میں کلنک کا ٹیکا بھی سمجھا جاتا ہے. تو یہ پرابلمز اس میں بڑی جو ہے نا اس کا بیہیویئر بہت خراب ہو جاتا ہے. نشے کے مریض کی سب سے بڑی پہچان بھی یہی ہے کہ اس کا بیہیویئر اس وجہ سے بھی خراب ہوتا ہے کہ ڈیو ٹو دا میٹابولک ایرر باڈی کا ڈائجسٹو سسٹم جو نشہ ڈائجسٹ کرنے کی کیپیبلٹی ہے وہ جی سر جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. جی میٹابولک ایرر کی میں بتانے لگا. میٹابولک اس ایرر میں ہوتا ہے کہ باڈی نشہ ڈائجسٹ کرنے کی جو باڈی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے. انٹیک بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے بلڈ میں ٹاکسک کیمیکلز بہت حد تک بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ٹاکسک کیمیکلز جو پورے بدن میں جو ہے وہ روٹیٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے مریض کی اپنی مت مانی جاتی ہے. مطلب وہ اس کا رویہ انتہائی تلخ رہنے لگ پڑتا ہے. اس میں مریض کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا. یہ بیسیکلی بلڈ میں ٹاکسک کیمیکلز کی یا زہریلے مادوں کی بہت زیادہ مقدار بڑھ جانے کی وجہ سے اس طرح کے مسئلے مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اب اس کے ٹریٹمنٹ کی تھوڑی بات کرتے ہیں. انیشیل ٹریٹمنٹ میں کون کون سی بیسک 3 چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے ہے ٹوٹل ڈیفیٹ ایڈمیٹڈ. مریض یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اس بیماری کے سامنے بالکل بے بس ہو گیا تھا. وہ خود سے یہ تسلیم کرتا ہے، کسی بھی ایڈکشن ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ کے سامنے آ کے اقرار کرتا ہے کہ میں اس بیماری کے سامنے بالکل بے بس ہو گیا. جیسے کہ 12 سٹیپس میں بھی اکثر کہا گیا کہ مان گئے ہم نشے کے سامنے بے بس تھے اور اس نے ہماری زندگیوں کو بالکل ان مینیجیبل کیا ہوا تھا. تو یہ مریض خود سے ایڈمٹ بھی کرتا ہے. سیکنڈ جو ہے آنےسٹ ڈیزائر ٹو ہیلپ. اب وہ اس کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ یہ کیونکہ بیماری ہے مجھے اس کا علاج کرانا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس کا علاج ہونا چاہیے. یہ اس کی اسٹرانگ ڈیزائر ڈیولپ ہوئی تھی کہ مجھے ہر صورت میں اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، کسی بھی صورت میں اس کے سامنے نہیں ہاروں گا. یہ ڈیزائر مریض کو آہستہ آہستہ لائف کی طرف واپس دوبارہ لے کے جاتی ہے. اور تیسری چیز ہے اسٹاپ ٹیکنگ اے ڈرگ. ٹھیک ہے، زبردستی جس طرح ٹریٹمنٹ کے جو پروٹوکولز ہیں اس میں پیشنٹ کو ایبسٹیننس میں جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. اس کی ڈرگ انٹیک جو ہے وہ اسٹاپ کرائی جاتی ہے اور اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو ہے وہ پروسیس سٹارٹ کیا جاتا ہے. ڈیٹاکسیفیکیشن کے منیمم 28 ڈیز ہو سکتے ہیں اور اپ ٹو 32 ڈیز یا ایون تھوڑا سا مور بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اس کی ری ایجوکیشن اینڈ کاؤنسلنگ. اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایڈکشن از اے ڈیزیز اور یہ النس بھی ہے. یہ پیشنٹ کو بتایا سمجھایا جاتا ہے کہ ایڈکشن جو ہے وہ بیماری کا درجہ رکھتی ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے میٹس ایڈکٹس اینڈ فیلز ہیپی. جب وہ دوسرے ایڈکٹس کو دیکھتا ہے، ان کی زندگی کی مشکلات پریشانیوں وغیرہ کو دیکھتا ہے، اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ پرابلمز ہر ایڈکٹ کی لائف میں آتی ہیں، مطلب میں کوئی نیا نہیں ہوں، میں بھی انہی کی طرح ہوں. یہ چیز اس کو تھوڑا سا سیٹسفائی اس لحاظ سے کرتی ہے کہ کیونکہ یہ ڈیزیز مینیجیبل ہے، اگر دوسرے ٹھیک ہو سکتے ہیں، ایگزامپل کے طور پہ سامنے آتے ہیں تو وہ ٹھیک ہیں، تو اس میں ہمت اور حوصلہ بھی آتا ہے. اس کے بعد پھر ہے اسپرچول نیڈز سیٹسفائیڈ اینڈ مینیجڈ.
روحانی جو اس کی زندگی ہے اس میں، کیونکہ جو نشے کے مریض ہوتے ہیں ان کی روحانی زندگی جو ہے وہ بہت حد تک تباہ ہو چکی ہوتی ہے. اور فرض کریں وہ اگر چرچ جاتے ہیں تو چرچ نہیں جا رہے ہوتے، اگر ماسک وہ اٹینڈ کرتے ہیں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو نہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ ہی کوئی اور روحانی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی لائف ان کے اپنے کنٹرول سے باہر نکل چکی ہوتی ہے ڈیو ٹو ایڈکشن. تیسری چیز ہے رائٹ تھنکنگ بگنز، یعنی آپ کا جو انکانشیس لیول ہے وہ آہستہ آہستہ بیدار ہونا شروع ہوتا ہے. پہلے تو نشے کی وجہ سے، ہائی ڈوز کی وجہ سے اس کی مطلب دماغ کی ایک قسم کی لائٹ آف ہو گئی ہوئی تھی، جو تھنکنگ پیٹرن تھا وہ انتہائی ڈسٹرب تھا. تو کانشیس اور انکانشیس اس لیول پہ آ کے دوبارہ سے فارمولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر فزیکل لیول جس طرح میں نے پہلے بات کی، ڈیٹاکسیفائی کیا جاتا ہے. مریض کو آہستہ آہستہ ایک قسم کی ہوش آنے لگ پڑتی ہے کہ وہ پہلے کیا کر رہا تھا اب کیا کر رہا تھا. بالکل ایسی ہے جیسے ایک پیشنٹ کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں، میری ہوش و حواس میری سینسز کیا ہیں، میں نے کیا کرنا ہے. مطلب ڈوز انٹیک اتنی زیادہ تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ہے کہاں اور کر کیا رہا ہے. پھر ہے سیٹنگ نیو ہوپس. سیٹنگ نیو ہوپس ہے کہ اس کو امید دلائی جاتی ہے، زندگی کی طرف اس کو واپس لایا جاتا ہے. تو اس کے اندر ہمت و حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس ڈیزیز سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہوں اور میں اسے کر سکتا ہوں. نیکسٹ پوائنٹ ہے اسٹارٹ آف گروپ تھراپی. گروپ تھراپی میں سیشنز ہوتے ہیں، انڈیویجول سیشن بھی ہوتے ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اسکل سکھائے جاتے ہیں کہ کس طرح آپ اس بیماری کے خلاف لڑ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ریگولر نرشمنٹ بگنز. اس کی فوڈ انٹیک صحیح ہو جاتی ہے، ایٹنگ سلیپنگ یہ پیٹرن اس کے سارے نارملائز ہونے لگ پڑتے ہیں. پھر آخری پوائنٹ ہے فیئرز ڈیمینشن. جس طرح ہیلوسینیشن، ڈیلوژنز اور اس طرح کے فیئرز ہوتے ہیں، فوبیاز وغیرہ، تو وہ گروپ تھراپیز کے ذریعے اس کے سارے یہ فیئر بھی ختم کرا دی جاتے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں کا بےحد شکر گزار ہوں. اچھا، جس طرح ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ نشان کا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ ورلڈ کلاس ہے، مطلب یہ ایکسیلنٹ ٹریٹمنٹ ہے. اور اس وقت آپ کی اسکرین پہ جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ اور ٹیلی فون نمبرز ڈسپلے ہو رہے ہوں گے. مجھے پوری امید ہے آپ سب لوگ ہم سے رابطہ کریں گے. آپ سب لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.